رات کو بیڈ کی ایک سائڈ پر سپنا اور دوسری طرف علی لیٹا ہوا تھا، اور وہ دونوں درمیان میں لیٹی ننھی پری کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ علی اس ننھی پری کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوم رہا تھا، جس کی شکل بالکل سپنا جیسی تھی۔ علی، سپنا، تمہیں پتہ ہے میری بڑی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی تمہارے جیسی ہو۔ تو دیکھو، میری خواہش پوری ہو گئی، اور میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ قسمت مجھ پر کتنی مہربان ہے۔ سپنا اس کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہی تھی۔ علی سپنا سے: کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ سپنا: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں، جب انہیں پتہ چلا تو وہ کیا کریں گے۔ علی اب ننھی پری کا ہاتھ چھوڑ کر سپنا کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے: تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر یقین ہے نا؟ سپنا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور علی، مجھے کبھی خود سے جدا نہ ہونے دینا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ایک عورت ہوں، لیکن تم ایک مرد ہو۔ اللہ نے مرد کو طاقت دے کر عورت کا محافظ بنایا ہے، اور مجھے تم سے اپنی زندگی کی حفاظت نہیں چاہیے، بلکہ تمہاری حفاظت چاہیے۔ وہ اب سسکیوں میں رو رہی تھی، اور علی اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے: میری پری، سپنا، تم اس طرح سے کیوں سوچ رہی ہو؟ سپنا: مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن دل بہت گھبرا رہا ہے۔ علی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سو جاؤ پلیز۔ اب علی نے سپنا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سپنا: علی، مجھ سے وعدہ کرو۔ علی: کیسا وعدہ؟ سپنا: اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم خود کو اور اس ننھی پری کو کچھ نہیں ہونے دو گے، جو ہم دونوں کے وجود کا حصہ ہے۔ علی: سپنا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سپنا: نہیں علی، آپ مجھ سے وعدہ کرو۔ علی: اوکے بابا، وعدہ، انشاءاللہ۔ اچھا اب سو جاؤ پلیز۔ علی سپنا کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، اور سپنا جیسے سکون کی نیند سو گئی، اور علی کچھ خیالوں میں گم ہو گیا۔